الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم یعنی انسان کا. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن آدم کا ہر نیک عمل 10 گنا سے 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے. سرکار کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو 10 گنا سے اس کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو کسی نیکی کا عمل 10 گنا عطا کرتا ہے، اگر اللہ چاہے تو 70 گنا بھی عطا کرتا ہے، اگر اللہ چاہے تو 700 گنا ڈبل اللہ عطا فرماتا ہے. تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی ہر نیک عمل 10 گنا سے 700 گنا تک کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر روزہ، کیونکہ روزے دار اپنی خواہشات اور کھانے کو صرف میرے لیے ترک کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نیکی کو ہم 10 سے 700 گنا تک لے جاتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ صرف 700 گنا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دی جاتی ہے. روزہ کا جو ثواب ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ روزہ صرف میری رضا کے لیے رکھتا ہے. اچھا دیکھیے، ہر عبادت کا ایک روح ہوتا ہے، ایک پہچان. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہو تو دکھے گا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو. اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہو تو دکھے گا کہ ہاں یہ آدمی اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اگر آپ حج میں جا رہے ہو تو بھی پتہ چلے گا کہ بھئی آپ جا رہے ہو، آپ سفر پہ جا رہے ہو، آپ احرام باندھ رہے ہو، پتہ چلے گا. ایسے ہی ہر عبادت کا ایک چہرہ ہے، ایک پہچان ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا کوئی رخ نہیں ہے، کوئی ایسی علامت، کوئی پہچان نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دو کہ بھئی یہ روزے دار کی پہچان ہے. اب جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا چہرہ آپ کو ایسا لگے گا کہ روزے سے، لیکن پتہ چلے گا وہ روزہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے آپ کو یوں لگے گا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، لیکن حقیقت میں ان کا روزہ ہوتا ہے. کیونکہ روزے کا کوئی چہرہ نہیں ہے، کوئی خصوصی پہچان یا کوئی علامت نہیں ہے کہ جس کے بلبوتے پر پہچانی جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا بدلہ ہم 700 گنا تک نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں گے. کیونکہ روزے دار اللہ فرماتا ہے میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے. اور پھر آگے سماعت کیجیے، کیونکہ روزے دار اپنی خواہشات اور کھانے کو صرف میرے لیے ترک کرتا ہے. جیسا کہ میں نے کل بھی بیان کیا تھا، پرسوں بھی بیان کیا تھا کہ ہر آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور خاص کر کے جتنے بھی روزے دار ہیں ان کے دل میں تو اللہ کا بے پناہ خوف ہے. ان کے گھر میں کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، دروازہ بند کر دو آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا. آپ کے گھر میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، شربت ہے، ساری چیزیں. اور ماہ رمضان المبارک میں تو اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ ہر مومن کے گھر میں اعلیٰ سے اعلیٰ لذیذ کھانے ہوتے، ہر ایک کے گھر میں آپ کو مل جائیں گے. لیکن پھر بھی وہ بندہ جو روزے دار ہے اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، شربت نہیں پیے گا، پانی نہیں، بھلے کیسا بھی آدمی ہے وہ، بالکل یعنی ان پڑھ ہے، کچھ جانتا نہیں ہے، اگر لیکن اس نے روزہ رکھا ہے، گھر میں سب کچھ ہے اور اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہاتھ نہیں لگا رہا ہے. کیوں؟ وہ کیا کہے گا؟ میرا خدا دیکھ رہا ہے، میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے کہ میرا بندہ
میرے لیے اپنی ساری خواہشات کو قربان کرتا ہے۔ اور پھر آگے سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ جو روزے دار ہوتا ہے اس کے لیے دو مسرتیں، دو خوشیاں۔ وہ کون کون سی خوشیاں وہ آپ سماعت فرمائیں۔ پہلی خوشی اسے افطار کے وقت ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی روزہ دار روزہ کھولتا ہے تو اس کو افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے صبح سے شام تک کچھ کھایا نہیں ہے، پیا نہیں ہے، پھر وہ کھائے گا پیے گا تو اسے ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی اسے سکون ملے گا۔ جب سکون ملے گا تو اسے خوشی ہوگی، اور دوسری خوشی ہوگی اسے میدان قیامت میں جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ یعنی پتہ چلا روزے دار کو میدان قیامت میں کس سے ملاقات ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ روزے داروں کو اپنا جلوہ دکھائے گا میدان قیامت میں۔ یہ حضور کی حدیث ہے پاک۔ اچھا، دوسری بات، وقت افطار۔ روزے کے وقت کی بہت ساری فضیلت ہے کہ افطار کے وقت جب آپ دعا کرتے ہو تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر جائز دعا وقت افطار اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے وقت افطار دعائیں کیا کرے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت پاک پروردگار عالم کے تمام مبارک ناموں کا ذکر کرے۔ جتنے بھی اللہ پاک کے نام آپ کو آتے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفار، یا ستار، یا رحمان الدنیا والآخرہ، یا رحیم الدنیا والآخرہ، یا ارحم الراحمین، آپ کو جتنے بھی نام آتے تمام ناموں کا ذکر کرے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کا وسیلہ پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں تیرے پیارے محبوب اور محبوب کی محبوب آل کا واسطہ۔ پھر آپ تمام کل امت مسلمہ کے لیے دعا کرے۔ سب سے پہلے کس کے لیے دعا کرے؟ سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرے، کیونکہ حضرت علی مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے لیے تو دعائیں کرتے ہو لیکن ایک بار دوسرے کے لیے مانگ کر کے دیکھو، تمہیں کبھی اپنے لیے مانگنے کا موقع ہی نہیں آئے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ دوسروں کے لیے دعا اگر آپ کریں گے تو کبھی آپ کو اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ تھوڑا زور سے بولو سبحان اللہ۔ روزہ رکھا ہے تو ایسا تھوڑی کہ آہستہ بولنے کا، روزے میں زور سے سبحان اللہ بول سکتے ہیں آپ، گناہ نہیں ہے، مکروہ نہیں ہو جائے گا روزہ۔ آپ زور سے بولو، جتنا زور سے بولو گے اتنا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ عام دنوں میں دیکھتا ہوں کہ آپ اچھی طریقے سے بولتے ہو سبحان اللہ الحمد، لیکن ابھی تو ایسا نہیں، بلکہ آپ اپنی زبان کو ہلائیں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، کیونکہ روزے کی حالت میں آپ جتنی نیکیاں کرو گے یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو 700 گنا سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ تو وقت افطار جب ہو اپنے گھروں میں یا مسجد میں یا مدرسے میں، آپ جہاں بھی آپ افطار کرتے ہیں سب سے پہلے کل امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، جو پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا کریں، پھر آخر میں آپ اپنے لیے دعا کریں، پھر یقیناً وہ دعا کا جو پھل ہے آپ کو بہت جلد نظر آئے گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ وقت افطار جو دعا ہوتی ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو اس وقت آپ ضرور دعا کیا کریں۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی اسے افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری خوشی اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ اور آگے فرماتے سرکار روزے دار کے منہ کی بو، جو روزہ رکھتا ہے اور اس کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ مشک ہوتا ہے کستوری، وہ تو شاید ہم نے اور آپ نے صحیح دیکھی بھی نہیں ہوگی، ملتی ہے بازار میں مارکیٹ میں، لیکن واللہ علم بالصواب، اللہ بہتر جانے، باقی وہ چیز تلاش کرنا صحیح بہت مشکل ہے۔ اس کی خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ جو چند منٹ چند گھنٹوں نہیں
کئی لمبے عرصے تک وہ خوشبو رہتی ہے. لیکن سرکار فرماتے اگر آدمی کوئی روزہ رکھتا ہے، آپ مقام تو دیکھیں روزے داروں کا مقام. آپ یہ نہیں دیکھیں کہ میں صبح سے شام تک بھوکا رہ رہا ہوں، کھانا نہیں کھا رہا ہوں، پانی نہیں پی رہا ہوں، اپنی بیوی سے قریب نہیں جا پا رہا ہوں، میری شریر کی انرجی کم ہو جا رہی ہے. آپ یہ نہیں دیکھیں، آپ یہ دیکھیں آپ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا اونچا ہے. میرے آقا فرماتے روزے دار کی منہ کی جو بو آتی ہے، جو منہ میں سے جو خوشبو نکلتی ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے. اور آگے سرکار فرماتے روزہ ڈھال ہے. ڈھال آتی ہے نا، جنگ میں لڑتے آپ نے دیکھا ہے نا، وہ ایک مجاہد کے پاس وہ ڈھال. اب اس کا کیا مطلب ڈھال کا؟ ڈھال کا مطلب یہ ہے کہ جب قبر کے اندر اور حشر کے اندر اگر آپ پر کوئی آفت آئے گی تو روزہ آگے آ جائے گا. سرکار نے کیا فرمایا؟ روزہ. اور جو لوگ رات کو نماز تراویح میں تراویح سنتے ہیں، وہ جو قرآن پاک سنتے ہیں، دن میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ قرآن بھی میدان قیامت میں اور قبر میں آگے آ جائے گا. جب اسے فرشتے، عذاب کے فرشتے اس کے قریب آئیں گے، وہی قرآن آگے جائے گا، وہی روزہ آگے جائے گا کہ اسے چھوڑ دو، ہم اس کے لیے سفارش کرتے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزے کی اور قرآن کی سفارش کو بندے کے حق میں قبول فرمائے گا. تو یہ چیزیں ہمارے لیے جو روزہ کوئی بہت معمولی چیز نہیں ہے. اللہ نے ہم پر جو فرض کیا ہے اس کو آپ معمولی نہیں سمجھے. اللہ نے ہم پر بہت بڑا انعام نازل فرمایا ہے. ہم صبح سے شام تک بھوکے رہ کر کوئی احسان نہیں کرتے، یا ہم نے اپنے آپ کو بہت بڑا عبادت گزار نہیں بنا دیا. اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ایسی عبادت کے لیے ہمیں پسند فرمایا ہے. نہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت کہ آپ صبح سے شام تک بھوکے رہو، آپ لوگوں میں باتیں کرو میں یوں روزہ رکھتا ہوں، میں اتنے قرآن پڑھتا ہوں، میں اتنے پارے ختم کرتا ہوں، میں اتنے نوافل. تمہارے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم لوگوں کے لیے پڑھتے ہو قرآن پاک. کیا آپ نے روزہ لوگوں کے لیے رکھا ہے؟ کیا آپ نے سجدے لوگوں کے لیے کیے جو لوگوں کے سامنے آپ چرچے کر رہے ہو؟ آپ نے اس رب کے لیے روزہ رکھا ہے کہ جس کو تمہارے سجدے تو کیا، تمہارے سجدے سے پہلے جو نیت ہے وہ بھی وہ جانتا ہے. تمہارا روزہ کیا، تم نے جو دن میں کھایا، جو بھی اعمال کیے اسے بھی جانتا ہے تمہارا رب. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سب بولنے کی آپ کرتے چلے جاؤ، بس اللہ کو سب کچھ پتہ ہے. چاہے روزہ، قرآن اور دیگر جتنی بھی عبادت ہے. تو سرکار علیہ السلام فرماتے روزہ ڈھال ہے. کیا ہے روزہ؟ کل بروزے قیامت یا قبر میں آپ پر جب بلا آئے گی، آفت آئے گی، عذاب آئے گا تو روزہ ڈھال بن جائے گا اور عرض کرے گا میرے معبود، میرے خدا، اسے معاف کر دیا جائے. پوچھا جائے گا تو کون؟ کہا اللہ تعالیٰ میں اس کا روزہ ہوں جس نے گرمی کی سخت تمازت میں صبح سے شام تک نہ پانی پیا تھا، نہ کھانا کیا تھا، اور نہ اپنی بیوی کے قریب جاتا تھا، اور یہ سارا عمل مولا صرف اور صرف تیری رضا کے لیے تھا. اس کا یہ روزہ بڑی اہم عبادت ہے. انشاءاللہ العظیم اور بھی بہت ساری باتیں کل میں یہیں سے آگے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.